نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد محمد الوجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران آیت نمبر 127 تک کا درس ہو چکا ہے. جنگ بدر اور احد کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی. اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھنے والے، مصیبتوں میں صبر اور تقوی اور توکل کا دامن تھامنے والے، کبھی بھی دشمنان دین سے مغلوب نہیں، ہمیشہ غالب فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے یا 5000 فرشتوں کے ذریعے یہ تمام جملے اور تمام وعدے کے بشارتی پہلو کو پیش کر کے اسی کی طرف ذہن دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ہو، اس وابستگی میں مزید نکھار لاؤ، بڑھتے چلے جاؤ. کرم خدا انلمیٹڈ طور پر تمہیں آن پڑے گی ہمیشہ کی. آج جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا ایک سوشل میڈیا کے طور پر عنوان ہے. پہلے ترجمہ سن لیجیے تو سمجھ میں خود آ جائے. لیس لک من الامر شیء، اس کو صرف اٹھا کر کے میڈیا میں ڈال دیا. لیسا مانے نہیں، لک مانے آپ کو، آپ کے لیے، مطلب حضور کا. من الامر، امر میں سے، شیء کچھ بھی. اس آیت کریمہ کو اٹھا کر کے یہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے نبی کو کچھ بھی اختیار نہیں دیا ہے. امر مطلب اختیار، آرڈر. تو آرڈر کے جتنے بھی پہلو ہیں، اس پہلو میں سے کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں. من الامر، امر، بلکہ وہ بدعت والی حدیث میں بھی سنے ہو، من احدث فی امرنا ھذا، امر، ہمارے اس امر میں، مطلب دین مراد لیں یا جو بھی ہے، ہمارے اس دین میں جس نے نئی چیز ایجاد کی جو دین کے مخالف ہو، دین میں سے نہ ہو، وہ بدعت ہے. امر، دین، شریعت، اختیار، جو بھی آپ ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو پازیٹیو نگیٹو تصور دیا گیا ہے میڈیا میں یا اسلام کے بظاہر داخل اور بباطن خارج حضرات میں، کہ اللہ پاک نے نبی کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی، من الامر، من ایک دم تبعیض کے لیے ہے، تبعیض مانے بعض، یعنی امر میں سے کچھ بھی نہیں دیا. لیس لک من الامر، اختیار میں سے کچھ بھی اختیار نہیں دیا. یہ دیا گیا. اب ذرا سی اس سے پہلے کہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ پیش کریں، سب سے پہلے ہم اختیار والی آیت ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ لفظ امر ہی والی کتنی آیت ہے. چونکہ تفسیر الآیت بالآیت ہونا، تب آپ غصے میں میری بات نہیں سنیں گے. توجہ سے سنیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں دیکھیے، ایک دم لفظ پڑھ رہا ہوں. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، وہ منے اور ما منے نہیں، کان منے تھا یا ہے یا ہو، لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومن عورت کے لیے. اب یہاں پر کے لیے کے بجائے کو، یہ حق حاصل نہیں کیا، اذا قضى اللہ امرا ورسولہ، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ فرماتے. امر، جملے کو غور کریں، امر کا لفظ بتا.
کسی امر کا فیصلہ فرما دے تو مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ کچھ اختیار اپنا لگائے اللہ رسول کے امر میں۔ بات اس میں دوسری جانب ہم جانے کے بجائے، یعنی اللہ کی طرف بھی امر کا اختیار، رسول کی طرف بھی امر کا اختیار۔ اللہ اور رسول جب امر صادر فرمائے تو صادر وہی فرمائے گا جو امر کا مختار ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک نئی بات، نیا نقطہ جو ابھی ذہن میں سمجھ میں آ رہا، اذا قضى اللہ امرا واذا قضى اللہ اذا قضى رسول اللہ امرا، ایسا نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور اس کا رسول امر ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا کا حکم اللہ کا حکم ہے، ایک تو یہ، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، نہیں آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ تو کس چیز میں اطاعت کریں گے؟ جو حکم دیں گے رسول اسی میں تو اطاعت کریں گے۔ تو امر کا تعلق رسول سے ہی ہے، اگر اس آیت کریمہ کے ذریعے دیکھیں گے۔ اسی کو کہا گیا ہے اطاعت رسول مقدم ہے اطاعت خدا پر۔ اطاعت رسول مقدم ہے، یعنی پہلے اطاعت رسول پھر اطاعت خدا۔ رسول کے ذریعے سے خدا کی پرستش ہوگی، تب جا کر کے وہ پرستش کہلائے۔ تو وہ جو نگیٹو تصور دیا تھا اس میں دو آیت آپ نے دیکھ لیا، ایک آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 36۔ اب ذرا دیکھیے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، بڑی مشہور آیت ہے۔ اچھا، اس میں تفسیر الجیلانی بھی بڑی اچھی ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا لے کر کے، بس صرف یہ اب بتا دینا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کبھی نیٹ پر ایسی آیت کے ذریعے سے، اچھا ایک جگہ تو یہ بھی دیکھا کہ یہ آیت بھی لکھ دیا لیس لکا لکا۔ اچھا، میں نے جب اس کا جواب دیا تو کہہ رہے اے جاہل مفتی، ایسا بولا میں نے، اے جاہل مفتی لکا تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شکر ہے بیٹا، اندر اندر بولا شکر ہے بیٹا، گالی گلوچ کرنا یہ تو غلط بات ہے، کسی کو بھی نہیں بول سکتے۔ آپ علمی طور پر ہمارا محاسبہ کر سکتے ہیں، علمی طور پر محاسبہ کر سکتے ہیں۔ کہ سب سے پہلی بات کہ ادھر تو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور اسی میں کنٹینیوٹی ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے۔ اب اس میں اختیار میں کیا بات آ گئی؟ اس میں اختیار وغیرہ کی نفی کا مسئلہ کیا آ گیا؟ یعنی ڈائریکٹ صرف نبی پاک کا ٹاپک کیسے آ سکتا؟ جنگوں کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایسے بھی تھے۔ ابھی اسی آیت کو بتاؤں گا کہ جنگوں میں جو شہید ہو گئے تھے نا، ارے دیکھو عیش و آرام سے یہ ہو گئے، اب کیا کرتا اللہ تعالیٰ، یہ وہ اس طرح سے باتیں جب کرنے لگے، ابتدائے اسلام کا مسئلہ ہے تو باتیں تو ہوں گی، یہ جنگوں کا مسئلہ ہے، شروع کی جنگ کا مسئلہ ہے، احد ہے، بدر ہے، فرسٹ اور سیکنڈ کا مسئلہ ہے، پرانا تجربہ تو ہے نہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں تفسیر بھی بتاؤں گا۔ جس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہ کیا اللہ کے رسول کو کسی امر کو صادر کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا سورہ احزاب میں کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی امر کا فیصلہ فرما دے تو مومنین مرد عورت میں سے کسی کو حق نہیں کہ اس میں اپنا لاجک لگائے۔ آیت نمبر 36۔ اب سورہ حشر میں دیکھیں آیت نمبر 7 میں، وما، یہ تو مشہور آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو اور جس سے رسول روکے اس سے روکو۔ اب کس سے روکیں گے؟ گائے بھینس چرانے سے تو روکیں گے، کس سے روکیں؟ یہی امر دینی ہی تو ہوگا نا، رسول کیا دیں گے؟ اچھا جملے پہ غور کیجیے، محمد ابن عبداللہ دے تو لو، تو ایک معیشت کا پہلو آ سکتا ہے، رسول جو تو لے لو، اس کا مطلب رسول کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ پیغام خدا ہی دے، وہ امر الہی ہی دے۔ ما آتاکم الرسول، نام تو بہت ہے حضور کا، مگر رسول کا لفظ بول کر ایک اشارہ دیا ہے کہ شریعت ہی دیں گے، امر دینی ہی دیں گے، امر ہی دیں گے، یہ ہے سب، امر دینی ہی دیں گے۔ میں امر بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ من احدث فی امرنا ھذا، میں امر سے مراد دین لیتے ہیں، شریعت لیتے ہیں، جو بھی لینا ہے لیں۔ توجہ دے رہے ہیں؟ ما آتاکم الرسول، جو رسول دے تمہیں وہ لو اور جس سے رسول روکے روکو، جو بھی آپ کہیں گے وہ امر دینی ہوگا یا نہیں؟ جو بھی آپ مراد اس سے لیں، اس سے کہ ہاں شریعت ہے، نماز ہے، تو امر رسول ہے، تو رسول دے، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، جو بھی آپ مراد لیں، جو رسول دے۔ اگر آپ کہتے ہیں حج رسول نے دیا، ٹھیک ہے، تو رسول پاک حج دیں تو رسول سے حج لو، یہ مطلب دعا اللہ پاک خود فرما۔ تو اس آیت کریمہ میں کہ اے حبیب آپ کو امر میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، تو سوال ہوتا ہے اے اللہ جب انہیں اختیار نہیں تو امت کو دینے کے لیے کیوں کہہ رہا؟
امت کو دینے کے لیے کیوں؟ اور اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے ساتھ رکھ کر بول رہا ہے میرا حبیب فیصلہ کر دے تو اپنا لاجک نہیں لگانا. معلوم یہ ہو یہ محبوب و محب کی بات ہے. تیرے پاس امر میں سے کچھ نہیں ہے. ابھی اس کا راز بتاؤں. پہلے یہ تو ہو گئی 2-3 آیتیں تو بہت ہیں لیکن میں اب نہیں کیونکہ امر کا لفظ تھا بڑی امپورٹنٹ بات. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 یہ ضرور یاد رکھیے. اب یہاں پر دیکھیے پس منظر لیس لک من الامر شیء اور اس کے بعد ہے او یتوب. ورب کا جو صیغہ ہوتا ہے فعل مضارع میں نوٹ کیجئے گا علمی بات ہوگی. ورب کا جو صیغہ فعل مضارع ہوتا ہے جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں ان کو پریزنٹ اور فیوچر 2 زمانے پائے جاتے ہیں. کرتا ہے یا کرے گا, کرتا ہے یا کرے گا, کھاتا ہے یا کھائے گا, سمجھ رہے, پڑھتا ہے یا پڑھے گا. تو ایسے یتوبو جو ہے وہی سینٹینس ہے. 2 زمانے اس کے اندر. یتوبو تو ورب کے صیغے میں لاسٹ جو الفابیٹ ہوتا ہے حرف ہوتا ہے اس پر پیش آتا ہے. جیسے فعلا یفعلو ان لام دیکھیے آخری یفعلو دھیان دے رہے, یقتلو ینصرو یغفرو لمن یشاء پڑھیں گے الا ما فی السماوات یغفرو تو را کو پیش یغفرا اگر پڑھیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. یغفرو تو آخری میں جو ہوتا ہے وہ پیش آتا. اب یہاں پر دیکھیے یتوبو تابا پاسٹ سینٹینس ہے اور یتوبو یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر. یتوبو تو یہاں پر یتوبو ہونا چاہیے لیکن یتوبا ہے. اب غور کر کیجیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یتوبا کیوں ہے؟ اس پر کوئی عامل ہونا چاہیے, کوئی عمل کرنے والا ہونا چاہیے, کوئی افیکٹر ہونا چاہیے تب نہ یتوبا ہوگا. جیسے اللہ سمپل ہے, ان اگر داخل کر دیے تو ان اللہ صحیح ہے, ان اللہ تو ان کی وجہ سے اللہ ہو گیا. سمپل پڑھیں گے تو اللہ نور السماوات اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں تو اس پر کوئی افیکٹر ہونا چاہیے. یہاں پر کیا ہے یہی اصل بتانا. اب یہ علمی پہلو تو لیس لک من الامر شیء او یتوبا. اب ترجمہ کیجیے اے حبیب آپ کو امر میں سے کچھ بھی نہیں ہے. لفظی ترجمہ یہ او یتوبا یا اللہ توبہ کرے قبول ان کی یا اللہ عذاب دے ان کو. یہ ترجمہ ہو اے حبیب آپ کے لیے امر میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ توبہ کرے قبول ان کی جو بھاگے تھے عبداللہ لے کر کے, نہیں عبداللہ ابن ابی لے کر کے بھاگے تھے 300 کتنے کو 350 کو کتنے کو لے کر کے وہاں گئے تھے نا, وہ جو 700 صرف بچے تھے 750. خیر تو یہ سو آپ اس میں ٹینشن مت لیجیے, وہ پورا ٹینشن میں مصطفیٰ تھے. تو یہ آیت کریمہ سے اختیار نہیں تالیف قلبی فرمانا چاہتا ہے اللہ پاک. اے حبیب یہ جو بھاگ گئے ہیں مسلم نما حضرات, مسلم نما حضرات جو بھاگ گئے آپ ٹینشن مت لیجیے. اگر وہ لوگ آئیں گے توبہ اللہ قبول کرے گا, نہیں آئیں گے عذاب ڈالے گا. تو یہ کہتے ہیں اس کو عربی میں گرامر کی دنیا میں تالیف قلبی والی آیت ہے. لیس لک من الامر شیء. آپ دین کے معاملے میں کچھ بھی مت سوچئے, ہم ہیں نا, وہ آئیں گے تو ہم توبہ قبول کریں گے, نہیں آئیں گے تو ہم عذاب دیں گے. آپ ٹینشن مت لیجیے. جو آپ کے ساتھ ہے ان کی رہبری کیجئے, ان کو دیکھیے جو ہے جو کمانڈڈ ہے. الحمدللہ. تو یہ اس کا تعلق اوپر سے بھی ہے اور نیچے سے بھی. کیوں یتوبا جملے پہ غور کریں, ایک ہی آیت کی کنٹینیوٹی میں او. اچھا او تو اس کے معنی آئے جیسے بولتے ہیں نا کہ یا کے معنی, یا کے معنی میں, اور یا کا تعلق جو ہے نا پہلے سے ہوتا ہے تب یا بولتے ہیں. جیسے زید آیا یا عمر آیا, اب ایک ہی آنے والا ہوگا تو یا نہیں بولیں گے, ایک ہی آنے والا ہوگا تو زید آیا صرف بولیں گے. 2 ہوں گے, 2 میں سے کوئی ایک آیا تو زید یا عمر آیا. ایسے ہی یہاں پر ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. کمال ہے اے حبیب آپ کے لیے امر میں سے, ٹینشن میں سے, پریشانی میں سے, تکلیف میں سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آنے والے اگر ہوں گے وہ لوگ لوٹ کر توبہ قبول کر لے گا, اور اگر نئے آنے والے ہوں گے تو انہیں عذاب دے دے گا. فانہم ظالمون, کیونکہ وہی ظالم ہے, آپ نہیں ہے کچھ بھی. یہ آپ کی تربیت پر ہمیں شک نہیں ہے, آپ کی رسالت پر ہمیں شک نہیں ہے. تو کمال مصطفیٰ یہاں مراد ہے. اختیار مصطفیٰ کی نفی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے, دور کا بھی تعلق نہیں. تو یہ پوائنٹ نوٹ رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ آیت نمبر جو ہے 128 لیس لک من الامر شیء. اے حبیب مکرم آپ کے لیے امر میں سے کوئی شے. بڑے ایک عالم دین انڈیا کے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر احمدی ملا احمد جیون رحمۃ, بہت بڑے جلیل القدر بلکہ مجدد بھی
औरंगजेब जो है अदब और एहतराम से खड़े रहते हैं, औरंगजेब के उस्ताद लोग तो बहुत बड़े काबिल तरीन, उन्होंने भी यही कहा कि इनका ताल्लुक जो है ऊपर से भी है नीचे से भी है, ये कोई मुस्तकिल सेंटेंस नहीं, ऊपर से भी है नीचे से भी। तफसीर अहमदी में आप देखेंगे और भी तमाम इब्ने कसीर वगैरह में यही कहा है। यानी अम्र से मुराद टेंशन है, तकलीफ है, यहाँ पे परेशानी है। यहाँ पे आप तकलीफ की कोई क्वालिटी में मत रहिए, परेशानी की कोई क्वालिटी में मत रहिए, हमारे दीनी या हमारे दुनियावी किसी भी तरह से नहीं। आप जो कर रहे हैं, हम आप पर कामिल भरोसा करते हैं, आप उनके जाने की वजह से टेंशन में मत लीजिए। वो आएंगे तो हम तौबा कबूल करेंगे, नहीं आएंगे तो हम अज़ाब देंगे। ये सबसे अहम बात। तो यहाँ पर उल्फत मुस्तफ़ा, तालिफ कल्बी, दिल को इत्मीनान देने के लिए, तमानियत कल्बी के लिए आयत करीमा नाजिल हुई है, ना ये कि इख्तियार नबी को नफी करने के लिए नाजिल हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी सारी कायनात के लिए आए और उनको दीन में इख्तियार ही न दिया जाए। तो ऐसे ही हुआ कि आप मिलिट्री को भेज दें और गोली बंदूक गए नहीं उसको, सही है कि नहीं? फिर भेजेंगे वो मरने के लिए भेजे? अरे जब वो रसूल बनकर सारे जहान के आ रहे हैं तो सारे जहान का बोझ, सारे जहान के लवाजिमात, उनकी कंपलसरी चीजें उनके पास होना जरूरी है, क्योंकि सबके पास पैगाम देना है, सबके पास। यही तो वजह है कि इत्मीनान सुकून से बैठे रहते थे और कहता था बल्लर आकर के मेरे हाथ में क्या है, अब बताइए तो। अब वहां पर ये नहीं कहते रुको मैं दो रकात नमाज पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ, ऐसा नहीं, पूरा दे देता है अल्लाह पाक। जिसको भी, जिस खित्ते का नबी हर नबी के लिए लाजिम है, जिस खित्ते का भी जो भी बना करके भेजता है उस खित्ते का पूरा बायोडाटा, नफी यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अंदाज में अता कर देता है। ये मराहिल, ये परेशानियां, ये चीजें, ऐसी ऐसी चीजें सब होंगी, उनके लिए ये करना, उनके लिए करना, पूरा दे देता है। ऐसा नहीं कि रुकिए आपके हम दे रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है। वो फैक्ट्री वो है जो एनी टाइम तैयार रहती, कोई कमी बेशी का मसला ही नहीं है। अल्लाह पाक का हर नबी के साथ ऐसा, और ये तो सारे जहान के रसूल हैं, तो लिहाजा सारे जहान के रसूल होने में लवाज़िम रिसालत ये है कि आपको हर जहान के हर पहलू का इख्तियार भी, हर जहान के हर पहलू का इख्तियार भी हो, वरना मालूम होगा कि स्टेटस तो सारे जहान का है और कमजोरी एकदम ऐसा कि एकदम बिल्कुल आम आदमी की तरह मिले। अगर यही जुमला हम बोले कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, आप जरा सोचें, नबी को अगर इख्तियार नहीं तो किसने कलमा पढ़ाया? अल्लाह ने तो नहीं पढ़ाया, अल्लाह तो जान रहा था मुकम्मल तौर पर। अच्छा, काफिर को अकीदा है कि नबी को इख्तियार है, मुसलमान तो बहुत बड़ी बात, काफिर को अकीदा है कि नबी को इख्तियार है, तब तो वो कह रहे हैं आकर के आप नबी हैं तो बता दीजिए। तो नबी जो हुआ करता है, खासतौर से अपने नबी का जो स्टेटस है, इसके स्टेटस को कुफाराने अरब ने भी महसूस किया है कि ये चूंकि खास खित्ते के नहीं है कि हम दूसरे खित्ते की बात लाकर पूछें। यही तो वजह है कि जब मजनू और दीवानगी का मसला आया था और जादूगरी वगैरह का मसला आता, तो जादू का ताल्लुक जो है ना आसमान से नीचे तक है, आसमान से नीचे तक ही जादूगरी वगैरह। उसके बाद नहीं, आप देखे होंगे कभी कभी सूरज गिर करके जो होता है, वो चुगलखोर होते हैं जो आसमान तक पहुंचना चाहते हैं, मारते हैं फरिश्ते, अब नहीं जा सकते हैं। नबी की आमद के बाद अपने पहले जाकर के ये सब करते थे, इधर की उधर, जिसको कहानत बोलते हैं, काहिनगिरी, समझ रहे ना, तो इधर का उधर करते थे। लेकिन अब जब नबी आ गए तो आप ऊपर चढ़ने की इजाजत नहीं है। ये तवज्जो दीजिएगा, मैं ये बताने जा रहा हूं कि जादूगरी का मसला आसमान पर नहीं हो सकता। तो अब गौर कीजिए, कुफार ने आप नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े कीजिए, इसमें दो सवाल हैं दर हकीकत, एक तो नबी का और दूसरे ये कि आप जादूगर हैं या नहीं, ये भी देखना। जादूगरी का मसला होता है कि आप फौरन कह देंगे भाई मैं जादूगर हूं, आसमान पर मेरी तो दांव चलती है। लेकिन आज भी कुरान पाक देखिए, सूरह कमर ही एकदम सूरह कमर बन गया है। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर वइन यरौ कुल्ल आयतिन युरिदू वयक़ूलु सिहरुन मुस्तमिर। बोल तो दिए कि ये जादू है, लेकिन बेवकूफ को समझ में नहीं आया कि आसमान पर जादू नहीं चलता। बोल दिया आखिर में कि ये जादू है, लेकिन जादू आसमान पर नहीं। मुस्कुराए मुस्तफा, बस एक इशारा किया तो टुकड़े हो गए। ये इख्तियार नहीं तो क्या, इसको मोजज़ा कहते हैं। तो मोजज़ा तो नबी की बुनियाद पर कह रहे हैं, जैसे कुदरत खुदा की बुनियाद पर और करामत वली की बुनियाद पर। तो ये अल्फाज है, लेकिन है हकीकत में अम्र और इख्तियार। खुदा का इख्तियार हो, उनकी तरफ निस्बत हो तो कुदरत है, नबी की तरफ हो तो मोजज़ा है, वली की तरफ हो तो करामत है। तो अब ये जुमला कहने कि ये मोजज़ा है, अल्लाह ताला ने अता किया, तो अता कब किया? उस वक्त अता किया या पहले अता किया? यही समझ नहीं पाते उम्मत का एक तबका, समझ नहीं पाते यहाँ पर कि नहीं। जैसे आप देखिए बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 16 में आप देखिए, एकदम शुरू ही में हदीस पाक है, 116 या 16 में, एकदम शुरू में। अब बड़ा अफसोस होता, आपको भी देखिए तकलीफ होगी। रसूलुल्लाह कब्र से गुजर रहे हैं,
دو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، رسول پاک نے فوراً امیڈیٹلی فرمایا کہ ان دو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کیا کہ اے حبیب کہیے کہ ان دونوں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اب مطلب کتنا، ارے اگر وحی کرتا تو وحی کا ایک کنڈیشن ہوتا ہے، ایک کنڈیشن ہوتا ہے، صحابہ اگر ساتھ ہو تو صحابہ کو کہتے تم لوگ ہٹو، یا خود مصطفیٰ خلوت میں چلے جاتے، یہ وحی کا کرنا۔ اور خاص طور سے امت کو بتانے والی وحی جو ہوتی ہے وہ تو امت کے سامنے ہوتی ہی نہیں۔ اگر وحی خفی ہو، راز و نیاز کی جو وحی ہوتی ہے وہ امت کے سامنے ہو بھی جائے کہ میں اور تو بس، لیکن امت کو بتانے والی بات، اور جب بخاری میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بتائے رسول اللہ تب نا، تو یہ وحی خاص وہ وحی ہے جو امت کو بتانے والی۔ تو اب رسول اللہ جب گزرے اور کہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے بعد کہہ رہے کہ عذاب جو ہے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، پھر ٹہنی لائے اور ٹہنی لانے کے بعد دو شک کیا، اس پہ گاڑے اس پہ گاڑے، اور اس کے بعد بتائے کہ یہ جو ہے جب تک تر رہے گی اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف فرماتا رہے۔ اگر وحی ہوتا، لیکن وحی اگر ہوتی تو اتنا لمبا تگڑا وحی میں، اچھا یہ کون سی وحی کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں امت کا کیا بھلا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے، یا رسول اللہ بتا کہ امت کا کیا بھلا ہے؟ یہاں صرف نبی کی عظمت کا اور ان کے وقار کا اعتراف کروانا مقصود ہے بس، کیونکہ امت کا کیا بھلا ہے؟ امت کا بھلا ایک لفظ میں ہے۔ اچھا جن کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ، کیا وہ پیشاب کی چھینٹ پہ سے نہیں بچتے ہوں گے؟ تو صحابی ہیں، جب صحابی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ایک پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، تو صحابی تو ان دونوں سے پاک ہے، تو ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں، ایک دم یعنی مجبوری ماننا گویا رسالت کا انکار ہے، اختیار کا انکار رسالت کا انکار، اور رسالت کا انکار تو کہاں ایمان رہے گا؟ آپ اس کو سمجھیے، جتنی عظمت آپ رسالت میں لائیں گے، بھائی رسول کہتے ہی ہے اس کو جو اللہ کا بندہ ہو، رسول اللہ نہیں ہوتا، رسول اللہ نہیں ہوتا، رسول اللہ اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، اللہ رسول نہیں۔ رسول جو شان ہوتی ہے وہ بندے کی ہوتی ہے، اسی لیے محمدن عبدہ و رسولہ، محمدن عبدہ و رسولہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ شان والا ہے، وحدت کا حامل ہے، اور رسول جو ہوتا ہے یہ عطائی پہلو رکھتے ہیں، بندے مخلوق کی یہ شان ہے، زیبائے بات۔ تو جب رسول بھی بول رہے ہیں، دھیان دیجئے، رسول بھی بول رہے ہیں اور مجبور بھی بول رہے ہیں، تو یا تو مجبور بولو یا رسول بولو، یا تو مجبور بولو یا محمد بولو، یا تو مجبور بولو ابن عبداللہ بولو، رسول بولو گے تو رسول یہ اللہ کا گفٹ کیا ہوا وہ عظیم الشان پہلو ہوتا ہے کہ وہ جہاں ایک دائرہ ہوتا ہے کہ یہ رسالت کا دائرہ جہاں تک کہو وہاں تو کامل اختیار ہو، بارڈر پر جہاں پر آپ کو تعینات کر دیا جائے وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو ہم وزیر اعظم سے پوچھیں گے کہ مارو کہ نہیں مارو، نہیں۔ تو ایسے ہی امت کے سامنے جب آ جاتا ہے رسول تو پورا اثاثہ لے کر آتا ہے کہ جو آپ سے پوچھے، جیسے آپ سے پوچھے، یہ آپ سے پوچھے، یہ یوز کیجیے گا، یہ یوز کیجیے گا، ایسا یوز کیجیے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرنی نے سوال کیا، دیکھا آپ نے، ابو جہل نے سوال کیا، دیکھا آپ نے، اپنوں نے بھی سوال کیا، دیکھا آپ نے، غیروں نے بھی سوال کیا، دیکھا۔ کسی کو نہیں کہا کہ کل آنا، کسی کو یہ نہیں کہا اگر، کسی کو یہ نہیں کہا کہ رکو، کوئی ایسا لفظ نہیں جو مجبوری کو بتاتا، کوئی ایسا لفظ نہیں جیسے ہم لوگ کبھی بولتے ہیں ایسا ہے ابھی تو ایٹیم کا مسئلہ ہے، ایسا ہے ابھی تو کچھ نہ کچھ گڑبڑی، کچھ نہ کچھ تاخیری پہلو رہتے ہیں، لیکن نبی میں نہ لا ہے نہ اگر۔ لا کا مطلب نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی نہیں ہے، حقیقت میں نہیں بھی ہوا کرتا تھا، توجہ دیجیے، نہیں بھی ہوا کرتا تھا، پوچھتے بھی جا کر کے حل من شیء عندک یا عائشہ، کچھ ہے گھر میں، کچھ ہے، عائشہ کہہ بھی دیتی تھی کہ نہیں ہے، دیکھیے گا کہہ بھی دیتی تھی کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ رسول ہے اور رسول وہ ہوتا ہے لیکن جب سب تھک جائے تو عظمت رسالت آتی ہے سامنے۔ رسول اللہ نے ایک پیالے دودھ میں کتنے کو 70 کو پلایا، یہ کیا ہے؟ پوچھا رسول اللہ نے، واقعی نہیں تھا لیکن پلایا رسول اللہ۔ یہ امر اختیاری نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے اس کو معجزہ کہ پلانے کھلانے کے لیے معجزہ کا یوز کریں گے، عجیب بات ہے، کھانے پلانے کے لیے معجزہ کا یوز کریں گے، اور اگر معجزہ کا بھی یوز کریں گے تو معجزہ کو کوئی ایک مطلب یہ کہ ٹیمپروری پہلو یا کوئی اپنا ایزی لاجک لگا کر کے مت یوز کرو۔ یہ معجزہ رسول کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا جیسے قدرت خدا کے اظہار کے لیے ہوا۔ اللہ کو بے شک ہر چیز پر اللہ قادر ہے، کیوں آپ بولتے ہیں کیوں؟ اللہ پاک پاورفل ہے، اللہ پاک اختیار والا ہے،
تو قدرت خدا کے لیے بولتے ہیں، معجزہ رسول کے لیے بولتے ہیں، کرامت ولی کے لیے بولتے ہیں، بس فرق یہی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سوشل میڈیا وغیرہ میں یا کہیں بھی آپ کے پاس کبھی بھی آئے تو وہ دو آیت کریمہ ایک دم جنرلی آیت ہے جو مشہور ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو سورہ توبہ کے آیت نمبر 79 میں 194 میں آپ وہ دیکھ لیں الحمدللہ، اور میری جتنی بھی کتاب نکلی اس کی ہر کتاب میں آخری میں ایک الہی فیصلے کا خوشنما ہے آئینہ، وہ پورا ڈال دیا، اس میں پوری آیتوں کے ذریعے سے اس میں ہے 194 74 اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں بے نیاز کر دیا، اس کے رسول نے، اللہ بے نیاز کر دیا، اس پر تو کسی کا اعتراض نہیں، لیکن اللہ بھی بے نیاز کر رہا، نبی بھی بے نیاز کر رہے، مجبور ہوتے تو بے نیاز کر، بے نیاز کا مطلب غنی کرنا، اللہ بھی آپ کو غنی کر رہا ہے، رسول بھی آپ کو غنی کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے جو آئے انہیں جھڑکنا نہیں، کیا مطلب ہے؟ دے دینا، بھائی مجبور ہوتے، مجبور ہی آدمی تو جھڑکتا ہے نا، میرے پاس کیا ہے جو آ رہے ہو، یہی تو بولو گے آپ اگر مجبور ہوگے تو۔ لیکن اللہ پاک فرما رہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں، یہ اللہ فرما۔ مطلب کیا ہوا؟ اس سائل کو عطا کر دینا، اور عطا مجبور آدمی کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ جو بھی رسول پاک سے مانگا گیا رسول پاک نے عطا کیا، کیوں؟ وہ سارے جہان کی ضرورت بن کر تشریف لائے، سارے جہان کی ضرورت بن کر کے تشریف لائے۔ صرف اچھائی، صرف سیرت بیانی یا صرف ان کے اچھے ہونے کو نہ دیکھیے، ان کی اچھائی امت کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے اس کو بھی دیکھیے آپ۔ اچھے تو آدم بھی ہیں، عیسیٰ موسیٰ بھی ہیں، اچھا کون نہیں ہے؟ کون کہے گا کہ یہ نبی اچھے نہیں ہے؟ تو جب اچھے ہیں یہ بھی تو ان کے ساتھ آپ کو کیوں نہیں ایڈ کرتا اللہ؟ ان کے ساتھ آپ کو کیوں نہیں کہتا کہ اے لوگوں اگر گناہ کیے تو آدم کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ؟ نہیں، جاؤ در مصطفیٰ کو۔ دیکھ رہے ہیں یہ کمال وہ ہے کہ آدم کا صفوت بھی، عیسیٰ کا دم بھی، موسیٰ کا کلام بھی، یہ سب اس میں جمع ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے کہ ان میں مجبوری کا کوئی پہلو نہیں۔ موسیٰ ایک دائرے کے لیے آئے ہیں، اس دائرے سے اگر ہٹ دیا جائے تو موسیٰ خود کہہ دیں گے نہیں وہ میرے وارڈ میں نہیں آتا، بول دیں گے وہ۔ لیکن یہ وہ نبی ہے جو یہ نہیں بولیں گے کہ اگر یا کل یا وارڈ، یہ سب کچھ نہیں بولیں گے۔ عجم والوں ملے گا، عرب والوں ملے گا، ہر ایک کو ملے گا، کیوں؟ یہ سب کے لیے رسول ہے، اور رسول ایک ضرورت مند ہوتے ہیں جہاں کے لیے وہ ہوا کرتے تو لیس لک من الامر شیء، اے حبیب آپ کے لیے ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ اب یہی ترجمہ کیجیے، امر میں سے کچھ نہیں، مطلب آپ ٹینشن مت لیجئے۔ اگر وہ لوگ جو بھاگے ہیں وہ لوگ اگر لوٹ کر آ جاتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور آپ ٹینشن لے رہے ہیں نا کہ ارے آپ کی امت میں سے تو یہ تو آپ ہیں، رحمت للعالمین ہے، دل بھی ہے آپ کے پاس، میں قہار ہوں، میں جب بات میں بول رہا ہوں، آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ مجھے دیکھیے، اگر نہیں آئیں گے تو یعذبہم، انہیں اللہ عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، کیونکہ ظلم ان کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے بھی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچی فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، رسالت تامہ کاملہ کو سمجھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے، قرآن فہمی کی توفیق کامل عطا فرمائے، تقاضۂ کلام ربانی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، ہم سب کے بڑوں کو بخش دے مولا، ہم سب کے چھوٹوں پر شفقت و رحمت کا ماحول قائم فرمائے، تربیت اور اصلاح فرمائے، گھر بار میں اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، شریعت حقہ پر، شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا انسان بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا